السلام علیکم مائی ڈیئر لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم نے جو ہے باب پنجم پڑھنا ہے حالم کا، جس کا نام ہے 3 خزینوں کا مسکن۔ اور پھر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس نے خواب میں دیکھا وہ ایک دالان میں کھڑی ہے، سرخ اینٹوں والا کھلا سا صحن، سر اٹھا کے سامنے دیکھتی ہے۔ 3 اطراف میں کمرے ہیں، ایک لکڑی کا 2 منزلہ گھر جیسے پرانے لاہور کے بازار میں بنی پرانی حویلیاں۔ بالائی منزل کے کمروں کے آگے بیلکنیاں کھلتی ہیں جن میں گملے رکھے ہیں۔ صحن کے ایک کونے میں ایک گول چبوترا بنا ہے جس پہ ایک مجسمہ نصب ہے، چگا پہنے کھڑے آدمی کا مجسمہ جس کی میان میں تلوار ہے۔ وہ خواب کی کیفیت میں قدم اٹھاتی ہے، آگے چلتی جاتی ہے۔ مجسمے کے پیچھے وہ اس قلعے اور حویلی نما گھر کی دیوار کے پاس آ رکتی ہے۔ دیوار کے ایک کونے میں الفاظ کھدے نظر آتے ہیں، جیسے گیلے گارے اور سیمنٹ میں کسی نے کھود کھود کے لکھا ہو۔ وہ الفاظ چمک رہے ہیں: تاشا، جو شہزادیوں جیسی تھی اور جس نے ایک غلام سے شادی کی تھی۔ نیچے ایک طویل نظم لکھی ہے جو دھندلی سی ہے، وہ ان پہ الفاظ پھیرتی ہے۔ پھر آوازیں سنائی دیتی ہیں، اس کی اپنی آواز، سکوں کی خنک کے درمیان: ایک دن ایڈم، میں اور تم اس گھر میں دفن خزانہ ڈھونڈنے آئیں گے۔ وہ چونک کے گردن گھماتی ہے۔ گھر تنہا ویران پڑا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، مگر یوں لگتا ہے گویا در و دیوار بول رہے ہوں، جیسے یادیں آواز کی صورت سنائی دے رہی ہیں۔ اس گھر میں خزانہ، سن باؤ کے گھر میں، مگر جے تالیہ، اس کے اندر نہیں، اس کے نیچے ہے خزانہ، ہمیں نیچے جانا ہوگا۔ ایک جھٹکے سے تالیہ کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں چت لیٹی تھی، چونک کے اٹھ بیٹھی۔ خزانہ ہے، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سارے وجود میں خوشگوار سی بے یقینی پھیل گئی تھی۔ خزانہ واقعی ہے اور صرف میں جانتی ہوں کہ وہ کدھر ہے۔ سن باؤ کا گھر۔ وہ نیچے اتری، سلیپرز پیروں میں عرصے اور باہر بھاگی۔ نیچے آئی تو دادن کچن میں کام کر رہی تھی۔ پین کیک کی خوشبو، تازہ مشروم کا آملیٹ، خستہ کری پفس کی مہک۔ وہ اہتمام سے ناشتہ کر رہی تھی، یقیناً اپنے لیے، کیونکہ جانتی تھی تالیہ یہ سب نہیں کھاتی۔ داتن، میری کالی موٹی برائیڈر مرغی، وہ خوشی سے چیختی، سیڑھیاں اترتی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کندھوں سے تھام کے اسے اپنی طرف گھمایا۔ داتن کے ہاتھ سے کفگیر گر گیا، وہ بوکھلا گئی۔ کیا ہم پکڑے گئے تالیہ؟ داتن، داتن، وہ اتنی خوش تھی کہ موٹی کی بات سنی بھی نہیں۔ داتن، خزانہ ہے، سن باؤ کے گھر میں نے خود دیکھا ہے۔ داتن نے پہلے الجھ کے اسے دیکھا، پھر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، سمجھ کے گہری سانس لی۔ خواب میں نا، میرے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، وہ سن باؤ کا گھر ہے، 3 نگینوں کا گھر، 3 خزانوں کا گھر۔ اور کہاں ہے وہ گھر؟ وہ سنجیدگی سے تالیہ کا خوشی سے تمتمایا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ملاقے میں ہی تو گھر ہے جس کو سن باؤ کا گھر کہتے ہیں، وانگ لی کا گھر، جو وان فاتح کی ملکیت ہے، اور میں نے کل سنا اس کو بیچنا چاہ رہا ہے۔ وہ خوشی سے گلابی پڑتی بتا رہی تھی۔ تالیہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے اور تمہارے خوابوں پہ پانی پھیرنا ہے، داتن نے آہستہ سے کہا۔ چونکہ میں امیر ہونے والی ہوں، اس لیے تمہاری کسی بدگوئی کا برا نہیں مناؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن کے وسط میں اپنی ایڑیوں پہ گول گول گھومی، جیسے کوئی انسنی دھن بج رہی ہو اور وہ اس پہ رقص کر رہی ہو۔ لنکاوی، میں لنکاوی میں ایک پووورا جزیرہ خریدوں گی، پھر میں اس پہ ایک اونچا محل بناؤں گی۔ وہ مہارت سے گول گول گھومتی ایک کونے سے دوسرے پہ جا رہی تھی، جیسے برف کے اوپر سکیٹنگ کر رہی ہو۔ تالیہ، کوئی خزانہ نہیں ہے، داتن نے افسوس سے اسے دیکھا۔ ایک دفعہ پھر کہو یہ بات موٹی،
اور تمہیں میں اپنے محل کا سب سے چھوٹا کمرہ دوں گی۔ اس کے پیر برق رفتاری سے گھوم رہے تھے اور وہ لٹو کی طرح آگے سیڑھیوں تک جا رہی تھی۔ تالیہ، وہ چابی ملعون ہے، اب تمہیں سرونٹ کوارٹر ملے گا۔ وہ گھومتے گھومتے رکی، چہرے سے سنہری بال ہٹائے اور لاپرواہی سے کہہ کے سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ داتن بے بسی سے واپس چولہے کی طرف پلٹ گئی۔ چند منٹ بعد وہ واپس آئی تو بال فرینچ چوٹی میں بندھے تھے، زرد گھٹنوں تک آتے فراک اور ٹراؤزر بھی ملبوس، اوپر سفید منی کوٹ پہنے وہ ہلکے میک اپ میں تیار لگ رہی تھی۔ داتن کچن کی میز پہ لوازمات چنے بیٹھی تھی۔ وہ اجلت میں قریب آئی اور کرسی کھینچی۔ کری پفس کی خوشبو، پین کیک کی تازگی، ساری فضا معطر ہو چکی تھی۔ تالیہ نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر اتاری۔ جانتی ہو میں یہ سب نہیں کھاتی، پھر کیوں بناتی ہو میرے لیے؟ کس نے کہا تمہارے لیے بنایا ہے؟ داتن نے برا مان کے ایک پلیٹ اس کی طرف کھسکائی جس میں جوس کا ایک گلاس اور سیب رکھا تھا۔ تالیہ گہری سانس لے کے بیٹھی۔ ابھی بھی وقت ہے داتن، اپنے وزن کی فکر کرو۔ عورتوں کو فٹ رہنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ موٹاپا موت ہے، فٹ رہنا صحت ہے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ داتن نے پلیٹ بھر رکھی تھی مگر کچھ بھی چھوئے بغیر سنجیدگی سے تحمید باندھی۔ جلدی کرو کیونکہ اسرا کا میسج آیا ہے، انہوں نے جلدی آج بلوا لیا ہے، پینٹنگ آج مکمل کرنی ہے۔ وہ سیب میں دانت گاڑتے ہوئے بولی۔ یہ کتاب، داتن نے ایک کتاب اٹھا کے دکھائی تو سیب کا ٹکڑا چباتے تالیہ نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑیں۔ ہم شکار باز؟ یہ کتاب میں نے پڑھ لی ہے اور میں اندازہ کر سکتی ہوں تمہارے باپا اور تمہارا سارا خاندان سب ختم ہو چکا ہے۔ نہ تمہارا گاؤں اب وہاں ہے، نہ کوئی خزانہ تمہاری راہ دیکھ رہا ہے۔ آرام سے سنو تالیہ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کہاں سے آئی تھیں اور کیوں آئی تھیں۔ داتن نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا جو بالکل ٹھہر گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں آگے چلتی رہیں۔ داتن پھدوکا بولتی رہی، تالیہ سنتی رہی۔ درمیان میں چند ایک سوال اس نے پوچھے۔ آخر میں داتن بولی، میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت انہونا ہے اور تم شاید اس پہ یقین نہ کرو، لیکن… اور تالیہ ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ داتن کا منہ کھل گیا۔ تالیہ ہنوز گردن پیچھے کو پھینکتے ہنستی جا رہی تھی، پھر سیدھی ہوئی اور محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا دیو ملائی کہانیاں پڑھتی رہتی ہو تم داتن؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا حقیقی دنیا میں۔ ہٹو بھائی، اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے تالیہ۔ جو قفل اس چابی سے کھلے گا اس کے پیچھے کوئی خزانہ نہیں ہوگا، بلکہ… مجھے دیر ہو رہی ہے، اسرا نے جلدی آنے کا کہا تھا۔ وہ بے پرواہی سے سیب لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ داتن بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس بات پہ ماتھے پہ بل پڑے۔ اسرا نے ایسے جلدی میں کیوں بلوایا؟ پتہ نہیں، شاید کہیں جانا ہو۔ احتیاط کرنا ہے اسرا سے، کیونکہ سیاسی بیوی سیاستدان سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ وہ واحد انسان ہوتی ہے جو ایک سیاستدان کو بھی کون کر سکتی ہے۔ تالیہ ہنس پڑی اور آگے بڑھ گئی، پھر دروازہ کھولتے ہوئے مڑ کے اسے دیکھا۔ سمی کا بندوبست کر لینا، میں نہیں چاہتی وہ روز میرے گھر آئے، اور کوشش کرنا کہ جب میں گھر آؤں تو میرے مہینے بھر کا راشن ختم نہ ہو چکا ہو۔ داتن کے سامنے ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا تھا مگر اس کا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بس بے دلی سے اس کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ محمود بن عزیزی کے خاندانی قلعے پہ صبح کی سفیدی پھیل رہی تھی۔ کھلے لان میں دو ہرن آگے پیچھے کلاتیں بھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ برآمدے کے سامنے کار تیار کھڑی تھی، گویا مالک کا انتظار ہو رہا ہو۔ اندر آؤ تو اونچی چھت والے ڈائننگ ہال میں لمبی میز بچھی تھی۔ سربراہی کرسی پہ بیٹھا اشر نیپکن سے ہاتھ پونچھتا، کافی کا آخری گھونٹ بھرتا اٹھ رہا تھا۔ سیاہ سوٹ اور بالوں کے اسپائکس، وہ سنجیدہ اور مغرور لگ رہا تھا۔ فائل کہاں ہے؟ ساتھ کھڑے رملی سے پوچھا۔ کار میں ہے، آپ باہر آئیں تو بتا دیتا ہوں۔ آپ حفاظت سے کہیں رکھوا دیجیے گا۔ اور نیلامی کی تمام تیاریاں مکمل ہیں؟ جی سر، اب تو تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں۔ ہاں، وان فاتح کی بدنامی میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا۔ وہ تلخی سے مسکرایا اور موبائل اٹھا لیا، پھر پلٹا تو رملی کے چہرے پہ نظر پڑی۔ اشر کے ابرو تشویش سے اکٹھے ہوئے۔ تمہاری شکل کیوں اتری ہوئی ہے؟ رملی نے بے چارگی سے کندھے اچکائے۔ عثمان سے کیمرہ کھو گیا،
बटन कैमरा जो मैंने इसको दिया था। अशर महमूद के माथे पे बल पड़े, आंखों में गुस्सा उभरा। व्हाट? कैसे खो गया? इतनी अहम वीडियो थी इसमें। वो कहता है कि जब पार्टी ख़त्म हुई तो उसने देखा बटन उसके कोट पे नहीं था। वो खुद हैरान परेशान है कि झूठ बोल रहा है। वो कहाँ जा सकता है कैमरा? अपनी कीमत बढ़ा रहा है बस। इससे वीडियो निकलवाओ जैसे भी हो। तल्खी से कह के वो कोट का बटन बंद करते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। किले का दरवाज़ा खोलते ही खूबसूरत सब्ज़ाज़ार और उस पर कलांचे भरते बेफिक्र से हिरन नज़र आए। सब्ज़ घास, जा बजा फूलों की क्यारियाँ, एक तरफ बैठा मोर। मगर अशर को कुछ भी हसीन नहीं लग रहा था। उसका सारा मूड ख़राब हो चुका था। सुबह जैसे जैसे बासी होती गई, कुआलालंपुर पे आलूदा धुंध सी छाती गई। दूर समंदर पार इंडोनेशिया का मुल्क वाक़ था। वहाँ आज फिर कोई जंगल जलाया गया था और फ़िज़ा मलेशिया तक आलूदा हो गई थी। वान फाते के लाउंज की खिड़की से धुंध में डूबा लॉन नज़र आ रहा था। इसरा खिड़की के सामने ऊंची कुर्सी पे बैठी थी, मुस्कुराते हुए बुत बनी, और सामने तालिया एज़ल पे कैनवस सजाए गर्दन तिरछी किए पेंट करती नज़र आ रही थी। लाउंज में खामोशी थी। ऐसे में मुजस्मा बनी इसरा निगाह बार बार उठा के वॉल क्लॉक को देखती थी। आपका मलाके वाला घर, क्या आप लोग अक्सर वहाँ जाते हैं? दरअसल मुझे तारीख बहुत फैसिनेट करती है, वो सादगी से पूछ रही थी। इसरा मुस्कुराई। वो अरसे से बंद पड़ा है, कभी कभार चक्कर लग जाता है। अच्छा, मैंने कॉन्ग हू को भी आपकी गैलरी की नीलामी पे मधु किया है। ब्रश कैनवस पे फेरते हुए तालिया ने बात पलट दी। कॉन्ग हू? वो चाइनीज़ आर्टिस्ट? इसरा ने सताइश और ताज्जुब से आबरू उठाई। तालिया झिनिप के मुस्कुराए। चंद बरस पहले मैंने पेंटिंग सीखी थी एक आर्ट स्कूल से, वो वहाँ पढ़ाते थे। इसी तरह मैं इनको जानती हूँ। आर्ट बनाने और उसको महफूज रखने वाले ही होते हैं मेरे सोशल सर्कल में। अच्छा लगा सुनकर, तुम तो काफ़ी काम की लड़की हो। क्या कॉन्ग हू आएंगे? कॉन्ग हू न सिर्फ आएंगे बल्कि उनको आपकी गैलरी से 3 नवारदात भी ख़रीदने हैं। वो मगन अंदाज में ब्रश कर रही थी। अच्छा, कौन से नवारदात में दिलचस्पी दिखाई इन्होंने? इन्होंने मुझे लिस्ट दी थी। ठहरिए ठहरिए, मैं दिखाती हूँ। ब्रश का कोना दांतों में दबाया और साथ रखा पर्स उठाया, जिप खोली, एहतियात से तयशुदा कागज़ निकाला और इसरा को जाकर दे आई। फिर वापस खड़ी बेनियाजी से पेंट करने लगी। उस्मानी सल्तनत का खताती का इजाज़ा। इसरा कागज़ खोल के पढ़ रही थी। बिल्कुल, ये नीलामी पे होगा। और ये 10वीं सदी का शुमाली अफ्रीका का कुरान का नीले रंग का नुस्खा, ये भी मेरी कलेक्शन में है। फिर वो ठहर गई, आंखें सिकोड़ के आखिरी तस्वीर देखी जो उस कागज़ पे छपी थी। ब्रश करती तालिया का दिल ज़ोर से धड़का। सुनो तालिया, मेरे पास मुज़फ़्फ़र शाह के ज़माने का तो कोई सिक्का नहीं है। अचंभे से आंखें उठाई तो तालिया ने बज़ाहिर चूम के उसे देखा। पता नहीं इसरा, उन्होंने कहा था कि ये मुख्तलिफ सिक्का है। उसके दोनों तरफ मुज़फ़्फ़र अल सुल्तान लिखा हुआ है और ये आप के ही पास है। वो जैसे याद करके बता रही थी। नहीं, मेरे पास तो। इसरा रुकी, फिर गहरी सांस ली। अच्छा, वो तो नकली था। एक फैमिली फ्रेंड ने एंटीक समझ के दे दिया। मगर कॉन्ग हू को कैसे मालूम कि वो मेरे पास होगा? जैसे मुझे मालूम है कि मलाके सल्तनत की एक मलका की हेयरपिन आपके पास है, मगर आप इसको बेचती नहीं हैं, कहीं संभाल के रखती हैं। आर्ट कलेक्टर्स को सब मालूम होता है कि कौन सा नवारदात किसके पास है, मिसेस इसरा। इसकी बात पे इसरा खिलखिला के हंसती। हाँ, ये दुरुस्त कहा तुमने। मैं भी पूरी खबर रखती हूँ, मगर ये सिक्का मेरे पास नहीं है। तालिया ने बेफिक्री से कंधे उचका दिए। अगर आप नहीं बेचना चाहती तो इनकार कर दीजिएगा, इट्स ओके। नहीं तालिया, ये वाकई मेरे पास नहीं है। मैंने आगे दे दिया क्योंकि ये सोने का था, मगर कदीम नहीं था, चंद साल पुराना ही होगा। तालिया का दिमाग भग से उठ गया, मगर उसने बदिक्कत अपने तासुरात को नॉर्मल रखा। तो अगर वो मुझसे नए मालिक का पूछें तो मैं क्या कहूँ? इनको बताना कि वो सिक्का फेक था। एडम ने तो अब तक इसको तोड़वा के ज्वेलरी भी बनवा ली होगी। वो रसान से कह रही थी, नज़रें गाए बगाए
کھڑکی کی طرف اٹھتی تھی مگر تالیہ کے قدموں تلے زمین سے رکنے لگی۔ ایڈم آپ کا ملازم؟ تو وہ آپ نے اسے دے دیا؟ ساری اداکاری بھول کے تیزی سے بولی۔ ہاں میں نے 1 تولے سونے کا کیا کرنا تھا؟ جی یہ تو ہے۔ جلدی سے سنبھل کے مسکرائی اور دوبارہ پینٹ کرنے لگی، البتہ دوسرے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی تھی، دماغ کی چولیں تک ہل گئی تھیں۔ کتنی دیر ہے؟ اسرا نے پوچھا، پھر مسکرا کے خود ہی وضاحت دے دی۔ دراصل مجھے کہیں ضروری پہنچنا ہے۔ بس چند سیکنڈز مزید؟ وہ آخری ٹچ دے رہی تھی۔ ذہن میں آندیاں الگ چل رہی تھیں۔ عجیب گول منچدار تھا جس میں وہ گھومتی جا رہی تھی۔ اب ایڈم سے کیسے نکلوائی سکہ؟ اف۔ پینٹنگ مکمل ہوئی اور اسرا فارغ ہو کر باہر آئی تو پورچ میں ملازمہ کھڑی تھی۔ وہ اس کے قریب رکی۔ فاتح 10 منٹ تک جاگنگ سے آ جائے گا۔ وہ جس وقت آئے یہ لڑکی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہو تاکہ اس کو سامنے نظر نہ آئے۔ وہ اوپر اسٹڈی میں چلا جائے تو اس کو تالیہ کی آمد کی اطلاع کر دینا۔ سنجیدگی سے کہہ کے سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے، اور میری پینٹنگ کو سنبھال کے رکھنا۔ پھر آگے بڑھ گئی جہاں ڈرائیور کار کا پچھلا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ کسی ملکہ کی سی بے نیازی سے اسرا کار میں بیٹھی، لبوں پہ تلخ مسکراہٹ تھی۔ بڑی محفل میں کل یہ لڑکی بتا رہی تھی کہ میرا باپ چائے کی پتی کا کام کرتا تھا۔ تالیہ ہاتھ دھو کے باہر آئی تو ایزل سے پینٹنگ غائب تھی۔ ملازمہ اس کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ میں نے پینٹنگ اوپر ٹرائی ہونے رکھ دی ہے، آپ ناشتے کے لیے ادھر آ جائیں۔ بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ اس کے بغیر میں آپ کو نہ جانے دوں۔ تالیہ نے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے سرسری اطراف پہ نگاہ دوڑائی۔ ایڈم آ گیا؟ وہ آنے والا ہوگا، آج دیر ہو گئی۔ ملازمہ نے اسے ڈائننگ ہال میں بٹھایا، پردے برابر کیے اور غائب ہو گئی۔ تالیہ اب جان گئی تھی کہ سکہ گھر میں نہیں، اس لیے ادھر ادھر پھرنے کے بجائے وہیں بیٹھی رہی۔ چند منٹ گزرے کہ ملازمہ دوبارہ نمودار ہوئی۔ فاتح صاحب آپ کو اوپر اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ وہ عام سی بات تھی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر تالیہ کا مادہ ٹنکا۔ کچھ غلط تھا اس سب میں، جیسے تمام ملازم کسی اسکرپٹ کو پڑھ رہے ہوں۔ وہ اٹھ کے سیدھی اوپر چلی آئی، تیز گہری نگاہیں گھما کے اطراف کو بھی دیکھتی تھی، جیسے کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسٹڈی کا دروازہ دستک دے کر دھکیلا تو سامنے منظر سا کھلتا گیا۔ دیوار سے لگے کتابوں کے ریک، آبنوسی سی میز اور اس کے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھا فاتح رمضان۔ وہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا، کوہنی کرسی کے ہتھ پہ جمائے، 2 انگلیاں گال تلے رکھے فاتح اس کے اوپر آنکھیں جمائے ہوئے تھا۔ آؤ۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی قریب آئی۔ کچھ اس کی شخصیت کا سحر تھا، کچھ خاموش ماحول تھا۔ ہر بڑھتا قدم اسے مرعوب کر رہا تھا۔ اس کے سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھی۔ اب فاتح سامنے تھا اور اس کے پیچھے دھندلا شہر دکھاتی کھڑکی۔ آپ نے مجھے بلایا توانکو؟ وہ مسکرا کے گویا ہوئی، ہاتھ گود میں رکھ لیے اور پرس پیروں کے پاس۔ تم نے کبھی مالے اینلز پڑھے ہیں تالیہ؟ سارا جیو ملایو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولا تو تالیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سارا جیو ملایو؟ ملیشیا کی قدیم داستانوں کا مجموعہ جو کئی صدیوں پہلے لکھا گیا تھا، آج بھی ہر ملے بچے کو بڑے ہوتے وقت پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے اسے پڑھا نہیں ہے مگر اس کے بارے میں سنا بہت ہے۔ اس میں ایک کہانی ہانگ توا کی ہے۔ وہ سلطان منصور شاہ کے 5 جڑی سپاہیوں میں سے ایک تھا، سورما، بہادر، نڈر، بے حد طاقتور۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر بات جاری رکھے ہوئے تھا اور تالیاں پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ ان 5 کو سلطان نے عظیم ہتھیاروں کی طرح تیار کیا تھا۔ ہانگ توا ان کا لیڈر تھا، سب سے طاقتور، مگر اس کی بڑھتی مقبولیت اس کے لیے مسائل پیدا کرنے لگی۔ لوگوں کو اس سے حسد ہونے لگا۔ یوں ایک دن سلطان کو غلط فہمی ہوئی کہ ہانگ توا نے حرم کا اصول توڑا ہے، تو اس نے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ ہانگ توا کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں پہ اس نے وقفہ دیا،
وہ اب آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے بغور دیکھ رہی تھی، گویا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وزیر دانا آدمی تھا، اس نے ہانگ توا کو قتل کرنے کے بجائے چھپا دیا۔ فاتح نے نظریں تالیہ پہ جمائے بات جاری رکھی، مگر باقی چاروں کے اندر غصہ اور بغاوت جنم لینے لگی، یہاں تک کہ ایک دوسرے سرما نے ایک دن محل میں ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ وہ ہانگ توا کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سلطان نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا، مگر کوئی سپاہی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایسے میں وزیر نے بادشاہ سے ہانگ توا کے لیے امان طلب کی اور بتایا کہ میں نے ہانگ توا کو نہیں مارا تھا اور صرف وہی اپنے ساتھی سورما کو بچار سکتا تھا۔ چنانچہ وزیر ہانگ توا کو لے آیا اور بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر دونوں سورماؤں میں مقابلہ ہوا اور ہانگ توا نے باغی سورما کو، جو ہانگ توا کی موت کا ہی بدلہ لینے آیا تھا، مار دیا اور ایک دفعہ پھر سے سلطان کا پسندیدہ بن گیا۔ اسٹڈی میں سناٹا چھا گیا۔ فاتح کے عقب میں کھڑکی کے شیشے پہ اتنی دھند جمی تھی کہ سارا منظر دھندلا گیا تھا۔ تمہارا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے تاشا؟ یہی کہ یہ ایک بیکار کہانی ہے جس میں ہانگ توا نے اس سلطان سے وفا کی جو اسے ناحق قتل کی سزا سنا چکا تھا، اور اس دوست کی جان لے لی جو اس کے لیے ہی لڑ رہا تھا۔ میں نے یہ کہانی سن رکھی ہے اور میں کبھی نہیں سمجھ سکی کہ ہانگ توا کے دوست نے ہانگ توا کو زندہ دیکھ کے ہتھیار کیوں نہیں ڈال دیے، یا شاید وہ اپنی انا کے پیچھے لڑتا رہا۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے توانگ کو؟ یہی کہ اسی کو سیاست کہتے ہیں، طاقت کی جنگ۔ جیسے ہی ہانگ توا نے طاقتور سلطان کی طرف جاتا دروازہ کھلتا دیکھا، اس نے اپنے دوست کو مارنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ کچھ لوگ انسانوں سے وفادار ہوتے ہیں، کچھ طاقت سے، اور میں یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں تاشا۔ وہ آگے کو ہوا اور دونوں ہاتھ باہم پھنسائے بات جاری رکھی۔ تم نے وان فاتح کے گھر سے ایک شے چرائی ہے، وہ چونکی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہ مجھے واپس لا دو تاکہ میں تمہارے خلاف پولیس میں شکایت نہ کروں۔ تالیہ بالکل سن ہو گئی، پیر سے نیچے رکھے پرس کو چھوا جس میں وہ بریسلٹ ابھی بھی موجود تھا۔ یا اللہ، ان کو کیسے علم ہوا؟ میں نے آپ کے ہاں سے چوری کی ہے، بے یقینی سے دہرایا۔ اور تم نے وہ فائل اشر کو دی ہے، میں جانتا ہوں۔ تالیہ کے آبرو اکٹے ہوئے، وہ ٹٹکی۔ کون سی فائل؟ میں جانتا ہوں تم یہ عیش کے لیے کر رہی ہو، اس کے ساتھ پرتعیش زندگی گزارنا تمہارا خواب ہوگا۔ میرا خیال ہے تم اتنی امیر نہیں ہو جتنا خود کو ظاہر کرتی ہو، کیونکہ ایک زمانے میں تم ایکسٹرا کردار کی طرح تھیٹر میں کام کرتی تھیں۔ تاشا آگاپووا یاد ہے؟ اس کے علاوہ بھی تمہارے بارے میں کچھ بہت ڈس آنیسٹ سا ہے جو مجھے کھٹکتا ہے، لیکن مجھے اس سب سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ آج کے بعد تم ہمارے گھر نہیں آؤ گی۔ تالیہ کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی، لب کپ کپانے لگے تھے۔ وہ اٹھی اور ہتھیلیاں میز پہ رکھے جھکی۔ آپ نے ایک ہی سانس میں مجھے جھوٹی، چور، فراڈ اور گولڈ ڈگر کہہ دیا ہے فاتح صاحب۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ گرائی۔ جیسے کہ میں نے کہا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم اپنی زندگی میں کیا کرتی ہو، مجھے صرف اپنی فائل واپس چاہیے۔ وہ ہلکے سے کندھے اچکا کے رسان سے بولا تھا، بالکل ٹھنڈا، کوئی غصہ طیش کچھ بھی نہیں۔ میں نے آپ کی کوئی فائل نہیں چرائی۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں اور گلا روند رہا تھا۔ دیکھو تاشا، وٹ ایور، کل تک اگر مجھے میری فائل نہیں ملتی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہیں پڑے گا۔ تمہاری اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوگی۔ ویسے بھی اشر کو جیسے ہی طاقت میری طرف نظر آئے گی، وہ اپنی پرانی صفوں میں واپس آنے کے لیے تمہارے ساتھ وہی کرے گا جو ہانگ توا نے اپنے دوست کے ساتھ کیا تھا۔ دھند بڑھتی جا رہی تھی، اتنی کہ کمرے میں بھی بڑھنے لگی۔ تالیہ اسی طرح ہتھیلیاں میز پہ رکھے زخمی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ تم ایک آزاد انسان ہو، میری فائل تو مجھے مل جائے گی، لیکن تمہیں اپنی نظروں میں معتبر ہونے کے لیے کوئی اخلاقی قدم لینا ہوگا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ وہ میز سے ہاتھ ہٹا کے سیدھی ہوئی۔
چند لمحے سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ کو واقعی انسانوں کی پہچان نہیں ہے توانکو؟ وہ اب سیل فون اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو رہا تھا، سنجیدہ اور بے نیاز۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تالیہ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر سے دروازہ لگا تو وہ مڑی اور باہر نکلی۔ دھند جیسے چھٹی، سانس بحال ہوئی۔ اس نے چند گہرے سانس لیے۔ وان فاتح کا اونچا محل خاموش پڑا تھا۔ ملازم کونوں میں دبک گئے تھے۔ سارا کھیل اسے سمجھ آ گیا تھا۔ اسرا محمود، تم نے مجھے کون کیا؟ تم نے حالم کو کون کیا؟ تم نہیں جانتی کہ حالم کون ہے؟ وہ تیزی سے زینے پھلانگ رہی تھی۔ گدلی دھند نے قلعے کو اپنے احصار میں لے رکھا تھا۔ دھند میں اشر کی کار تیار کھڑی تھی اور اشر ناشتے کے بعد رملی سے بات کر کے برے موڈ کے ساتھ ابھی باہر نکلا تھا، مگر پھر وہ ٹھٹک کے رکا۔ ایک کار تیزی سے اندر آئی۔ اس کی فوگ لائٹس آن تھیں۔ وہ سیدھی برآمدے کے سامنے آ رکی۔ چند لمحے بعد اسرا اس سے نکل کے برآمدے کے زینے چڑھتی اوپر آئی۔ سرمئی کوٹ اور اسکرٹ میں ملبوس، بالوں کا جوڑا بنائے وہ برے موڈ میں لگ رہی تھی۔ کاکا، اتنی صبح؟ وہ مسکرایا، مگر اسرا نہیں مسکرائی۔ میں پریشان ہوں ایش، فاتح بہت غصے میں ہے۔ ان کو شک تو نہیں ہوا؟ اس نے نرمی سے اسرا کو دونوں شانوں سے تھاما۔ شک؟ اسے یقین ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، آپ کا پوچھ رہا ہوں۔ آپ پہ تو شک نہیں ہوا؟ وہ پر اعتماد لگتا تھا۔ اسرا نے گہری سانس لے کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ مجھے خود سے شک ہٹانے کے لیے تالیہ کا نام لینا پڑا۔ وہ ابھی گھر پہ آئی ہے اور فاتح جس طرح اس کی بے عزتی کرے گا، اس کے بعد تمہاری یہ پسندیدہ لڑکی ہمارے خاندان کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ یہ لڑکیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ آپ نے بس اپنی شادی کو متاثر نہیں ہونے دینا۔ اچھا کیا جو تالیہ کا نام لے لیا۔ اسی کے لیے تو سب کچھ کیا، مگر اب میں پینک کر رہی ہوں۔ وہ پریشان تھی، بار بار پریشانی چھوتی، کبھی گردن کی پشت پہ ہاتھ رکھتی۔ مجھے ڈر ہے فاتح کو معلوم نہ ہو جائے۔ کون بتا سکتا ہے، رات کو تو 2 گارڈز ہی ہوتے ہیں صرف۔ ان کا بندوبست کر لیا ہے، وہ زبان نہیں کھولیں گے۔ مگر وہ نیا لڑکا ایڈم، وہ باڈی مین، وہ گڑبڑ کر سکتا ہے۔ وہ دونوں اونچے ستونوں والے برآمدے میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ صبح کی گدلی دھند ارد گرد پھیلی تھی اور ملازم باادب فاصلے پہ جا کھڑے ہوئے تھے۔ میں رملی سے کہتا ہوں کہ عبداللہ سے کہے ایڈم اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھنا، عبداللہ 2 روز قبل ہی بھاگا واپس آئے گا۔ اب بتائیں، کوئی اور مسئلہ؟ اسرا اداسی سے مسکرائی۔ ایش، کیا میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوں؟ اگر یہ دھوکہ پہلے دیا ہوتا تو آج آریانہ ہمارے پاس ہوتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اسرا کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ کسی اچھے خاندان میں تربیت پا رہی ہوگی ایش، مجھے یقین ہے وہ ایک دن ہم سے ضرور آ ملے گی۔ انشاءاللہ کاکا، اسے کہتے ہوئے شفقت سے اسرا کو گلے سے لگا لیا۔ اسرا نے اس کے کندھے پہ سر رکھے آنکھیں بند کی تو 2 آنسو ٹوٹ کے چہرے پہ لڑکے۔ بیمار آدمی کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے کاکا، اس کو کھانا اور دوا زبردستی کھلانا پڑتی ہے۔ اب ہم جنون کے ہاتھوں بیمار ہیں، آپ کی دوا ان کو ناگوار گزر رہی ہے، مگر یہی علاج ہے ان کا۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے دھند میں کھڑے رہے، پھر اسرا اس سے علیحدہ ہوئی اور آنکھ کا کونا صاف کرتی مسکرائی۔ اب میں مطمئن ہوں، تم عبداللہ کو بلواؤ۔ صبح تو ایڈم کو میں نے کام سے مارکیٹ بھیج دیا تھا، اب آتا ہے تو اس کا بندوبست کرتی ہوں۔ پھر اس نے گردن گھما کے دیکھا۔ دھند چھٹ رہی ہے، شکر۔ سبزہ زار تھوڑا تھوڑا دکھائی دینے لگا تھا۔ دھند ہلکی ہو رہی تھی، سورج روشن چمکنے لگا تھا۔ اسے واپس گھر جانا تھا۔ یقیناً تالیہ اب تک جا چکی ہوگی۔ جان چھٹی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ سورج اب مکمل طور پہ طلوع ہو چکا تھا۔ دھند تقریباً چھٹ چکی تھی۔
ایڈم ہاتھ میں شاپنگ بیگ لیے لاؤنج میں داخل ہوا تو اسرا سامنے بڑے صوفے پہ براجمان تھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی مسکراتی ہوئی، وہ جیسے اس کی منتظر تھی۔ میم، کیا مجھے دیر ہو گئی؟ سر آفس چلے گئے؟ وہ باہر فاتح کی کار غائب دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا۔ عثمان ہے ان کے ساتھ، بے فکر رہو، سامان آسانی سے مل گیا تھا؟ وہ نرمی سے گردن اٹھائے اسے دیکھتے پوچھنے لگی۔ جی میم، سب کچھ مل گیا۔ پھر اب میں آفس جاؤں؟ ایڈم ریلیکس، تم آج چھٹی لو اور گھر جاؤ۔ ایڈم جو بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا چونکا، مگر آج باس کی پارلیمنٹ میں تقریر ہے، ان کو کافی کے 2 مگ چاہیے ہوتے ہیں اور عبداللہ واپس آ گیا ہے۔ اس نے نرمی سے بم پھوڑا تو ایڈم کی متفکرانہ انداز میں چلتی زبان کو بریک لگی۔ اوہ شکر، پھر نگاہیں جھکا لیں۔ یعنی میری جاب ختم؟ میم، آسمان سے آہستہ آہستہ زمین پہ آ گرا، اتنے دھیرے سے کہ چوٹ لگنے کی آواز بھی نہیں آئی۔ ہاں، مگر ایش تمہارے اور تمہاری ماں کے لیے نوکری کا بندوبست کر رہا ہے۔ عبداللہ تمہارے ہی محلے کا ہے نا؟ کوئی نوکری ملی تو عبداللہ تمہیں بتا دے گا۔ یہ پیسے رکھ لو، یہ تنخواہ کے علاوہ ہے۔ تم نے اپنی منگیتر کے لیے تحفہ لینا تھا نا؟ اسرا نے ایک پھولا ہوا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ میم، تنخواہ تو بینک میں آئے گی، وہی کافی ہے، میں یہ نہیں رکھ سکتا، اور تحفے کے لیے وہ سکہ بہت تھا، وہ اداسی سے بولا۔ رکھ لو، جیولرز میکنگ کے الگ پیسے لیتے ہیں۔ لے لو ایڈم۔ ایڈم نے نظریں جھکائے، ہاتھ بڑھایا اور لفافہ تھام لیا۔ اب پریشان نہ ہو، جاؤ اور اپنی منگیتر کے لیے تحفہ لو، کبھی کوئی کام ہو تو آ جانا، یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے۔ مسکرا کے اب اسرا محمود کے جبڑے دکھنے لگے تھے، اس سے زیادہ وہ اداکاری نہیں کر سکتی تھی، اب جلد وہ اکتانے والی تھی۔ ایڈم نے اس کا صبر نہیں آزمایا۔ میں باس سے آخری دفعہ مل آؤں آفس جا کر؟ وہ جیسے اس 9 دن کی کہانی کا کلوجر چاہتا تھا۔ آج اس کا موڈ نہیں اچھا، اس کو تقریر بھی کرنی ہے، وہ یوں ڈسٹرب ہوگا۔ ایڈم نہیں، میں ان کو ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ کوئی بات نہیں۔ وہ فوراً سنبھل گیا، اپنا مقام یاد آ گیا، پھر اسے خدا حافظ کہہ کر لفافہ تھامے باہر نکل آیا۔ اسرا نے گہری سانس لی اور ریموٹ اٹھا کے ٹی وی لگا لیا۔ سارے مسئلے ختم ہوئے۔ ایڈم باہر آ کے خالی سے اطراف میں دیکھنے لگا۔ کہاں؟ وہ بھاگ کے سامان لے کر فاتح کے گھر پہنچا، اور کہاں سارے دن کی مصروفیت چٹکی میں ختم ہو گئی تھی۔ فراغت ہی فراغت، 9 دن کی تیز مصروف زندگی۔ وہ ان طاقتور لوگوں کے درمیان بیٹھنا سب راکھ ہو گیا تھا، اور اس نے کتنے ہی موقع گنوا دیے۔ نہ تالیہ مراد کے بارے میں فاتح سے پوچھ سکا کہ وہ واقعی پولیس آفیسر ہے یا نہیں، نہ ہی عثمان کے بارے میں فاتح کو آگاہ کر سکا کہ وہ جھوٹ بول کے اشر سے ملنے جاتا رہتا ہے۔ ایڈم کی تو زندگی سوائے ناکامی کے کچھ نہیں ہے، اس نے سوچا۔ اب وہ تاشا یا تالیہ جو بھی تھی، اس کو کیا جواب دے گا؟ اب وہ فاتح کی حفاظت کیسے کرے گا؟ سوال بہت سے تھے اور جواب ندارد۔ وہ سر جھٹکتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ان لوگوں کی اس کی ضرورت کہاں تھی بھلا؟ وہ اس کے بغیر بھی ٹھیک تھے۔ اسے فاطمہ کا تحفہ لینا تھا، سارے کام ایک طرف، وہ اس سکے کو تروا کے فاطمہ کے لیے انگوٹھی بنوانے جائے گا آج۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا، اسے اب اپنی چھوٹی بے رونق معمولی زندگی میں واپس جانا ہی تھا۔ گدلی دھند کا غبار دھیرے دھیرے چھٹتا جا رہا تھا۔ اس پارک میں بڑی سی جھیل بنی تھی، کنارے پہ جاگنگ ٹریک تھا جو دور درختوں میں گم ہوتا دکھائی دیتا تھا۔ کچھ لوگ واک کر رہے تھے، کچھ بیٹھے سستا رہے تھے۔ ایسے میں بھاری بھرکم داتن وہ تلاشی نظروں سے دائیں بائیں دیکھتی چلتی آ رہی تھی۔ دفتن ایک بینچ کے سامنے وہ رکی، اس پہ تالیہ بیٹھی تھی، سفید منی کوٹ پہنے، سر ہاتھوں میں گرائے۔ یعنی تمہیں شکار بازوں کی داستان پہ یقین آ ہی گیا، اور اب تم پوری کہانی دوبارہ میرے منہ سے سننا۔ اسرا نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھ کے داتن چونکی، اس کی آنکھیں اور ناک سرخ پڑ رہے تھے، وہ سخت ہرٹ لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ داتن پریشانی سے ساتھ بیٹھی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اسرا نے مجھے جلدی بلوایا تاکہ میں پینٹنگ مکمل کر لوں، اور پھر وہ غائب ہو گئی تاکہ وان فاتح مجھے ڈانٹیں، اور انہوں نے مجھے چور کہا، بددیانت۔
جھوٹی اور فراڈ کہا۔ یہ سب تو ہم ہیں تالیہ۔ تالیہ نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مگر انہوں نے مجھ پہ کسی فائل کی چوری کا الزام لگایا جو میں نے نہیں چرائی۔ یہ زیادتی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے وسیع جھیل تھی اور ساتھ ٹریک۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے خفا خفا سی جھیل کنارے چلنے لگی۔ داتن نے اس کا پرس اٹھایا اور پیچھے لپکی۔ یعنی اب وہ تمہیں اپنے گھر نہیں آنے دیں گے؟ چلو اچھا ہوا اس سکے سے جان چھوٹی۔ اس سکے کے لیے ان کے گھر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ ایڈم کے پاس ہے اور میں اسے سنبھال لوں گی۔ مگر داتن، انہوں نے مجھ پہ غلط الزام لگایا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی اور داتن اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں ہانپنے لگی تھی۔ تالیہ کے اس طرف جھیل تھی جو دھوپ میں چمک رہی تھی۔ داتن تالیہ اس کو دیکھنا چاہتی تو تیز آتی روشنی آنکھوں کو چندھیا دیتی۔ اس سامنے دیکھتے ہوئے پھولے سانس کے درمیان کہنے لگی، تم نے کون سا دوبارہ ان سے ملنا ہے جو ان کی باتیں اہمیت رکھیں؟ اسرا نے مجھے پھنسایا ہے۔ وہ جانتی ہے کس سے فائل چرائی ہے، یقیناً اس کے بھائی نے۔ اگر وہ بے خبر ہوتی تو اپنے شوہر کی فائل چرانے والی لڑکی سے پینٹنگ مکمل نہ کرواتی۔ اس نے اصل چور کو بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ مجھے وہ فائل فاتح کو واپس لا کے دینی ہے۔ وہ جھیل کے سرے پہ چل رہی تھی، سنہری چوٹی کندھے پہ آگے ڈال رکھی تھی جس سے ناراض لٹیں نکل کے گردن کو چھو رہی تھیں۔ پہلے غائل غزال اور اب یہ فائل۔ فاتح کے مسائل تمہارے مسائل نہیں ہیں تالیہ۔ داتن کا سر پیٹ لینے کا دل چاہا۔ غائل غزال کو بھی میں دیکھ لوں گی، مگر وہ جو بھی فائل ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ رکی اور داتن کی طرف گھومی۔ اب دھوپ میں چمکتی جھیل اس کے پیچھے تھی جس کے باعث وہ اندھیرے میں نظر آ رہی تھی۔ داتن نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے اسے دیکھا۔ تمہیں ابھی سکہ بھی ڈھونڈنا ہے اور سبھی کو بھی سنبھالنا ہے۔ ایسے میں تم سب چھوڑ کے وہ فائل اشر سے چرانا چاہتی ہو؟ کس نے کہا کہ میں اسے چراؤں گی؟ وہ پہلی دفعہ مسکرائی۔ وہ ایسے صرف تب مسکراتی تھی جب اس کے پاس پلان ہوتا تھا، اور تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا۔ پھر کون؟ حالم۔ اندھیرے میں کھڑی تالیہ مسکرائی۔ کرنیں اس کے اطراف سے نکل کے سامنے پڑ رہی تھیں۔ حالم واپس لائے گا وہ فائل۔ داتن بھدوکا کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ چھجا بنایا ہاتھ نیچے گر گیا۔ تم حالم کو اس معاملے میں لانا چاہتی ہو؟ ہم نے پچھلے سال ایک ممبر پارلیمنٹ فارس ڈینیل کی بیوی کا لاکٹ چرایا تھا اور حالم نے بھاری رقم لے کر لاکٹ واپس لا دیا تھا۔ آگے تمہیں معلوم ہے کہ فارس صاحب کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ داتن نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وان فاتح نے تمہاری توہین کی، تم پھر بھی اس کے ساتھ اچھائی کیوں کرنا چاہتی ہو تالیہ؟ تالیہ کے اطراف سے اتنی تیز دھوپ نکل رہی تھی کہ اس کا چہرہ تاریک لگ رہا تھا۔ داتن اس کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر اس کی آواز، اس میں عجیب جادوئی پن تھا۔ کیونکہ ایک دن آئے گا جب وہ مجھے کہیں گے کہ میں ان کے ساتھ رہوں، ان کو میری ضرورت ہے۔ میں اس دن کے انتظار میں وہ وعدہ نبھا رہی ہوں جو ابھی انہوں نے مجھ سے لینا ہے، وہ کہہ رہی تھی، اور عقب میں سورج کی کرنیں جھیل کے پانی پہ رقص کر رہی تھیں، گویا سونے کا چمکتا ہوا ڈھیر ہو جو حد نگاہ تک پھیلا ہو۔ 2 دن سے چھائی گدلی دھند اب چھٹ رہی تھی اور دن طلوع ہو رہا تھا۔ ملیشین پارلیمنٹ کی عمارت میں ایک اونچا ٹاور تھا جو ایک زمانے میں شہر کا بلند ترین ٹاور ہوا کرتا تھا۔ یہ ملے کرنسی کے سکے پہ بھی نقش کیا ہے، مگر کم لوگ جانتے ہیں کہ اونچے ٹاور میں صرف ورکرز کے آفس وغیرہ ہیں، اور اس کے ساتھ جو بظاہر چھوٹی ٹینٹ نما عمارت بنی ہے، پارلیمنٹ اور سینٹ کے ایوان، دراصل اس میں موجود ہیں۔ اس وقت وان فاتح پارکنگ میں رکی کار سے باہر نکل رہا تھا، گرے سوٹ میں ملبوس، بالوں کو دائیں طرف جمائے، وہ اصلی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے ہوئے تھا۔ میری کافی کا دوسرا مگ کہاں ہے؟ عثمان سے چھوٹتے ہی پوچھا تو عثمان گھبرا گیا۔ سوری سر، یہ عبداللہ کی ڈیوٹی ہے، وہ پہنچا نہیں ہے ابھی تک۔ تو ایڈم کہاں ہے؟ فاتح نے صرف آبرو اٹھایا، نہ غصہ نہ اکتاہٹ۔ سر وہ بھی شاید چھٹی پہ۔ ویری پور مینجمنٹ۔ میں غیر غصے کے تبصرہ سا کیا اور آگے بڑھ گیا۔
سامنے ہی سوٹ اور روایتی لباس ٹوپیوں میں موجود افراد عمارت میں داخل ہوتے نظر آ رہے تھے۔ فاتح کو دیکھتے ہی بہت سے اس کی طرف بڑھے۔ وہ بھی مسکراتا ہوا ان کے قریب آیا، سر کے خم سے سلام کا جواب دیا۔ اکثریت ممبرز پارلیمنٹ کی تھی۔ وان فاتح، آپ کے گھر سنا ہے چوری ہو گئی؟ اللہ کرے زیادہ نقصان نہ ہوا ہو۔ فاتح کی مسکراہٹ برقرار رہی، سر کے خم کے ساتھ۔ شکریہ، زیادہ مسئلہ نہیں ہے، کہہ کے آگے بڑھتا گیا۔ جیسے ہی عمارت کے اندر لفٹ تک پہنچا اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور قدرے برہمی سے وہ عثمان کی طرف پلٹا۔ یہ بات ساری دنیا کو کیسے معلوم ہوئی؟ پتہ کرتا ہوں سر۔ وہ فوراً واپس دوڑا اور فاتح نے سر جھٹکتے ہوئے لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ ملے پارلیمنٹ کے ساتھ بنے اونچے ٹاور میں اپوزیشن پارٹیز کو جو فلور ملے تھے وہ 13ویں اور 14ویں تھے، جس بات کا اکثر مذاق بنایا جاتا تھا کیونکہ یہ بدقسمت نمبر سمجھے جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک بدقسمت فلور پہ وہ اپنے آفس میں داخل ہوا ہی تھا کہ عثمان واپس آیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ قبل۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ سب ممبرز پارلیمنٹ کو ان کے ورک ای میل پہ میلز ملی ہیں جس پہ ایک جعلی خبر بنا کے لکھا گیا ہے کہ آپ کے گھر چوری ہوئی ہے۔ اشر، اس نے دل میں سوچا اور عثمان کو جانے کا اشارہ کر دیا اور اپنی ڈائری کھول لی۔ اب وہ آفس میں اکیلا تھا، نفیس سا آفس جو لیڈر آف دی اپوزیشن کو ملا کرتا تھا۔ پچھلے سال اپوزیشن کے لیڈر نے، جو کہ فی الوقت بارسٹر نیشنل کا چیئرمین بھی تھا، اس منصب سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد اپوزیشن نے وان فاتح کو اپوزیشن لیڈر چنا تھا۔ پچھلے ایک سال سے یہ اس کا آفس تھا۔ وہ دروازے پہ آہٹ ہوئی تو اس نے نوٹس سے نظر ہٹائی۔ عبداللطیف صاحب چوکھٹ میں کھڑے تھے۔ سفید بالوں اور جنا کیپ والے عبداللطیف روایتی لباس میں ملبوس تھے۔ فاتح نے اینک اتاری، نوٹس رکھے اور مسکرا کے ان کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہ چوری کا کیا قصہ ہے؟ وہ کرسی سنبھالتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ملاقے والے گھر کے ڈاکیومنٹس غائب ہو گئی ہیں۔ کبھی امکان ہے کہ اشر نے کیا ہے یہ، مگر خیر، اس نے شانے اچکائے، مل جائیں گے۔ مگر اشر نے یہ کیا کیسے؟ وہ حیران ہوئے۔ کھڑکی کے بلائنڈز بند ہونے کے باعث آفس میں نیم اندھیرا سا تھا، مگر فاتح کا چہرہ پھر بھی روشن دکھائی دیتا تھا۔ 1849 میں ایک امیر آدمی ہوتا تھا امریکہ میں، ولیم تھامسن نام کا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا، بظاہر بڑا قیمتی لباس پہنے متاثر کن سا لگتا تھا۔ ایک دن وہ سڑک پہ آیا اور ایک شخص کو روک کے پوچھنے لگا، کیا آپ کو مجھ پہ اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ کل تک کے لیے اپنی گھڑی میرے پاس رکھوا دیں؟ یہ اتنا ڈائریکٹ سوال تھا جس کا تعلق ایک انسان کی عزت نفس سے تھا کہ بہت سے لوگوں نے لحاظ میں اس کو اپنی گھڑی دے بھی دی۔ وہاں سے اس کھیل کا نام کانفیڈنس گیم یا کون گیم پڑا، اور ایسے آدمی کو کانفیڈنس مین یا کون مین کہا جانے لگا۔ کون آرٹسٹ یعنی بہروپیہ وہ آدمی ہوتا ہے جو اس چیز کو استعمال کرتا ہے جس پہ ان کے شکار کا مکمل بھروسہ ہوتا ہے، اور گہری سانس لی۔ اس طرح ہر دوسرے آرٹ کلیکٹر یا آرٹسٹ سے بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اشر نے ہماری زندگیوں میں ایک اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو داخل کیا جس نے یہ چوری کی۔ مرد ہے یا عورت؟ انہوں نے حیرت بھری دلچسپی سے پوچھا۔ میں اس کے پیچھے اس کے بارے میں یوں بات نہیں کرنا چاہتا۔ جو بھی ہے، اپنے کیے کی سزا اس کو مل جائے گی۔ وہ بے نیاز لگتا تھا، اور اگر کاغذات نہ ملے، ان کو تشویش ہوئی۔ اللہ مالک ہے، میں کوئی اور حل نکال لوں گا، اور پھر میں کہاں ان چیزوں سے ہار مانتا ہوں عبداللطیف۔ وہ ابھی کچھ اور کہنے جا رہا تھا کہ دروازہ اسی دستک سے کھلا۔ دونوں نے چونک کے اس طرف دیکھا، پھر دونوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ فارس صاحب آئیے۔ فاتح نے گرم جوشی سے مسکرا کے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جو صاحب اندر آئے وہ سوٹ میں ملبوس تھے، پستہ کت اور چینی نقوش کے حامل، اینک لگائے خوش مزاج سے لگتے تھے۔ سلام کیا اور کرسی سنبھالی۔ میں نے آپ کے گھر میں چوری کا سنا فاتح، وہ تشویش سے بیٹھتے ساتھ ہی بولے۔ پولیس کارروائی کر رہی ہے کیا؟ زیادہ فکر کی بات نہیں، اس نے نرمی سے مسکرا کے ان کو تسلی دی۔ آپ مطمئن لگ رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ اندر سے پریشان ہیں۔
لیکن آپ ٹھہرے لیڈر کبھی کمزوری ظاہر نہیں کریں گے۔ بہرحال آپ نے کسی انویسٹیگیٹر کو ہائر کرنے کا سوچا ہے؟ یقیناً آپ اپنے گھر پولیس والوں کا داخلہ پسند نہیں کریں گے۔ میں ہینڈل کر لوں گا، وہ نرمی سے بات کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا فارغ صاحب کی بہت عزت کرتا ہے۔ پچھلے سال میری بیوی کا ایک قیمتی لاکٹ چوری ہوا تھا، اس کی نانی کی نشانی، وہ بھی بڑی پارٹی میں سے۔ مجھے کسی نے اس اسکیم اور فراڈ انویسٹیگیٹر کا بتایا تو میں نے اس سے رابطہ کیا۔ اس نے چند گھنٹوں میں برآمدگی کر دی۔ چوری کے پہلے چند گھنٹے بہت اہم ہوتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کا نمبر دے دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز پہ مجھے اتنا اعتماد نہیں ہے۔ مجھ پہ تو ہے نا، میں نے اس آدمی سے کام لیا ہوا ہے، انتہائی ذہین اور شاطر ہے، تھوڑا گھمنڈی اور مغرور بھی ہے، پیسے بھی کافی لے لے گا، لیکن اس کی مہارت کے اتنے پیسے تو بنتے ہیں فاتح صاحب۔ وہ مسر ہوا۔ اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے رسان سے بات کو ٹال دیا۔ فارس ڈینیل باہر آئے اور فون پہ ایک نمبر ملا کے کان سے لگایا۔ حالم، میں نے تمہاری طرف ریفر کیا ہے وان فاتح کو، مگر مجھے معلوم نہیں وہ رابطہ کرتے ہیں تم سے یا نہیں۔ اب تک وہ چوری کی خبر اتنی پھیل چکی ہے کہ بہت سے انویسٹیگیٹرز ان سے رابطہ کر کے ان کو اپنا کلائنٹ بنانے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا احسان تھا مجھ پہ، میں اتنا ہی کر سکتا تھا۔ پیشانی کو مسلتے ہوئے مایوسی سے کہہ رہے تھے۔ خیر، مجھے کون سا کلائنٹس کی کمی ہے؟ جواب میں حالم کا اکڑ لہجہ سنائی دیا۔ میں تو آپ کے لیے کہہ رہا تھا، جب وان فاتح کا مسروقہ مال برآمد کر کے دوں گا تو وہ آپ کے ہی مقروض ہوں گے، ورنہ مجھے کیا۔ کھٹاک سے فون بند ہو گیا۔ فارس صاحب نے گہری سانس لے کر فون کان سے ہٹایا۔ مغرور اور گھمنڈی حالم وہ کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ وہ کوالالمپور کا ایک مصروف بازار تھا۔ درمیان میں پتھریلی روش تھی جس پہ خریدار چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک دکان کے آگے چھتری تلے کرسیاں میزیں لگی تھیں، جن میں سے ایک پہ تالیہ بیٹھی تھی اور ابھی ابھی اس نے کر کے فون بند کیا تھا۔ داتا نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ اگر حالم اپنے سابقہ کلائنٹ کو تھوڑی خوش اخلاقی دکھا دے تو حالم کا کیا جاتا ہے؟ کس خوشی میں؟ حالم کا مارکیٹ میں کوئی امیج ہے، کوئی روب ہے، اسے ختم تھوڑی کرنا ہے۔ وہ نروٹھے پن سے بولی، ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی، سفید کوٹ اتار دیا تھا اور زرد فراک نما قمیص دکھائی دے رہی تھی، سنہری چوٹی آگے کو ڈال رکھی تھی۔ خیر، میں نے ای میلز کر کے 10 منٹ میں ساری پارلیمان میں چوری کی خبر پھیلا دی تھی۔ فارس سمجھا ہوگا کہ حالم کو بھی اسی طرح اڑتے اڑتے خبر ملی ہے، وہ کلائنٹ بنانا چاہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ فاتح پھنس گیا۔ دیکھتے ہیں، وہ پر امید تھی۔ پھر گھڑی دیکھی، آنے والا ہوگا۔ تم اب جاؤ اور کام شروع کرو، ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کس نے فائل چڑھائی ہے۔ ابھی تو فاتح نے ہمیں ہائر ہی نہیں کیا۔ کہا نا مجھے وہ وعدہ نبھانا ہے جو اس نے مجھ سے کبھی مستقبل میں لینا ہے۔ جاؤ موٹی، کام شروع کرو۔ داتا ناک سکوڑ کے اٹھ کھڑی ہوئی اور بیگ اٹھا لیا۔ یہ وہ پہلا کیس ہوگا جو حالم ایمانداری سے حل کرے گا، کیونکہ پچھلے ہر کیس میں حالم خود ہی چور ہوتا تھا۔ چلانے کو بولی مگر تالیہ نے اثر نہیں لیا، بس میز پہ رکھا سفید ہیٹ اٹھا کے سنہری بالوں پہ رکھا اور چہرے کے سامنے اخبار پھیلا لیا، گویا اب وہ چند منٹ یہاں سستانا چاہتی تھی۔ جے تالیہ، زیادہ دیر نہیں گزری جب ایڈم کی آواز پہ اس نے اخبار ہٹا کے دیکھا۔ وہ سادہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، ہاتھ میں شاپنگ بیگ اٹھائے سامنے والی کرسی کھینچ رہا تھا۔ کن پٹی پہ پسینے کے قطرے تھے، گویا دھوپ میں چل کے آ رہا ہو۔ تم نے بازار میں ملنے کے لیے کیوں کہا؟ تالیہ نے ایک نظر شاپنگ بیگ پہ ڈالی جو اسے میز پہ رکھ دیا تھا۔ دراصل میں یہاں آیا ہوا تھا، اگر کہیں دور ملتا تو بس کا کرایہ بہت لگ جاتا۔ وہ سادگی سے کہہ کے بیٹھ گیا، چہرے پہ شفاف سی مسکراہٹ تھی۔ میری جاب ختم ہو گئی آج، جے تالیہ۔ آج کیوں؟ وہ چونکی، ابھی تو 2 دن رہتے تھے۔ کیونکہ عبداللہ واپس آ گیا ہے۔ خیر، میرے نزدیک تمہارے 11 دن ابھی ختم نہیں ہوئے، تمہاری جاب جاری ہے۔ وہ ٹیک لگائے سر پہ ترچھا ہیٹ رکھے مسکرا کے بولی۔ اوکے، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ پرجوش اور متجسس تھا، تابعدار سا تابعدار۔ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ وان فاتح کے دشمن صرف وان فاتح کے پیچھے نہیں ہیں،
بلکہ وہ اس گھر میں موجود ایک قدیم آرٹیفیکٹ کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے جب فاتح صاحب سے میرا ذکر کیا ہوگا تو انہوں نے بتایا تو ہوگا نا؟ گہری آنکھیں ایڈم پہ جمی تھیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان سے مل بھی نہیں سکا اور پوچھنا عجیب سا لگتا تھا۔ شکر۔ خیر تم ان کے لیے اجنبی ہو، ظاہر ہے وہ نہیں بتائیں گے۔ تالیہ نے سکون کی سانس لی۔ یہ اینٹیک پیس فی الوقت ان کے پاس موجود نہیں ہے اور وان فاتح نہیں جانتے کہ وہ کہاں گیا۔ یہ دیکھو، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اس نے ایک کاغذ کھول کے ایڈم کے سامنے رکھا۔ وہ پولیس رپورٹ لگتی تھی، نیشنل ٹریجر، قومی ورثہ، اور ساتھ اس کی تاریخی اہمیت، مگر ایڈم کی نظر پرنٹڈ تصویر پہ جم گئی۔ سنہرے رنگ کا سکہ۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ تو اس نے بوکھلا کے تالیہ کو دیکھا۔ یہ تو مسز اسرا نے مجھے دیا تھا۔ اوہ، تالیہ نے لب سکیڑے۔ شاید اسرا فاتح صاحب کو بتانا بھول گئیں۔ خیر ایڈم، تمہیں وہ سرکار کو واپس کرنا ہوگا کیونکہ وہ سرکاری خزانہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ سرکاری خزانہ ہے۔ وہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ایڈم، بلکہ سرکاری خزانہ واپس لوٹانے پہ سرکار تمہیں بونس دے گی، اور وہ رسان سے اس کو تسلی دینا چاہ رہی تھی، مگر میں نے اس کو تروا کے اپنی منگیتر کے لیے ابھی انگوٹھی بنوائی ہے جے تالیہ۔ تالیہ کا سارا سکون اور اعتماد غارت ہوا، دماغ بھگ سے اڑا۔ واٹ؟ وہ کرن کھا کے سیدھی ہوئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم بے وقوف، بے عقل، جلد باز انسان، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ کدھر ہے وہ انگوٹھی؟ پھر اس نے خود ہی شاپر میں سے جھپٹا اور کھولا، ڈبے کے اندر سے انگوٹھی نکالی، انگلیوں میں ٹٹول کے اسے دیکھا۔ اس نے تمہارے سامنے سکے کو پگھلا دیا؟ بتاؤ، میں جو پوچھ رہی ہوں۔ نہیں، وہ سکہ اندر لے گیا اور انگوٹھی کے ساتھ واپس آیا۔ ڈیزائن میں نے اسے بتا دیا تھا۔ فاطمہ کو اس کے والد نے بچپن میں، مگر تالیہ کو اس کی لو سٹوری میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ کہاں ہے وہ شاپ؟ یہیں قریب میں ہے، مگر اب کیا ہوگا جے تالیہ؟ وہ پریشانی سے کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ آؤ۔ ایک ہاتھ میں پرس اٹھایا، دوسرے میں انگوٹھی دبوچی اور جارحانہ انداز میں آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ بازار میں رش بڑھتا جا رہا تھا، دھوپ کی حدت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ دونوں بھیڑ میں آگے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ آگے چلتی تالیہ کی چوٹی کندھے پہ سامنے کو پڑ رہی تھی، پیچھے چلتے ایڈم کو اس کی گردن کی پشت پہ گول سا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ ایوان میں نشستیں انگریزی کے حرف یو کی صورت لگی تھیں۔ مرکزی مقام پہ اسپیکر کا اونچا چبوترا تھا جہاں وہ اپنی بلند کرسی پہ بیٹھا کاغذات کو اینک لگا کے پڑھ رہا تھا۔ اولین نشستوں پہ وزیر اعظم بیٹھی نظر آ رہی تھی، گردن کرائے، سر پہ سٹول لیے۔ وہ بت کی طرح بیٹھا کرتی تھی۔ اوپر ہال میں یو کی ہی صورت میں گیلری بنی تھی جہاں کرسیاں بچھی تھیں۔ رپورٹرز اور حاضرین وہاں بیٹھے ایوان کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ پارلیمنٹ کسی بھی جمہوری ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے۔ جمہور کا مطلب ہے عوام۔ جمہوری ملک وہ ہوتا ہے جہاں عوام ووٹ دے کر اپنا صدر یا وزیر اعظم چنتے ہیں۔ بادشاہت جن ملکوں میں ہوتی ہے وہاں بادشاہ اپنا وارث خود چنتا ہے جو عموماً اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ ملیشیا چونکہ جمہوری ملک ہے، اس لیے اس کا پارلیمان ملک کا سب سے بڑا اور مقدس ادارہ ہے، جہاں جو لوگ اپنے اپنے علاقوں سے ووٹ لے کر جیت کے آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور ملک کے قانون بناتے ہیں۔ سیاستدانوں کا صرف ایک کام ہوتا ہے، مل بیٹھ کے قانون بنانا، ملک کے اداروں کو مضبوط کرنا۔ آج بھی یہاں یہی ہو رہا تھا۔ صوفیہ رحمان بل لائی تھی، یعنی ایک نیا قانون۔ اس نے تمام ممبرز پارلیمنٹ کے سامنے رکھا تھا اور اس کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی۔ صوفیہ کی جماعت کے تقریباً 200 سے زائد لوگ پارلیمان میں تھے اور وان فاتح کی بارث نیشنل کے 60 لوگ۔ رپورٹرز جمعیہ روکتے پہلے سے لکھ رہے تھے تاکہ بل پاس ہو جائے گا، کہاں 200-250 اور کہاں 60۔ وہ عبداللطیف کے قریب کرسی پہ ٹیک لگائے انگلیاں بائیں گال تلے رکھے کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اسی اثناء میں دوسری طرف اشر آ کے بیٹھا۔ میں نے پارلیمان آتے ہی سنا کہ آپ کے گھر چوری ہو گئی ہے۔ کاکا نے بھی نہیں بتایا؟ تشویش سے اس کی طرف جھک کے وہ بولا تو فاتح نے ایک گہری نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ Who cares؟ اور سامنے دیکھنے لگا۔
اشر البتہ ابھی تک تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امید ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا ہوگا۔ وان فاتح نے جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، مائک درست کیا۔ اس کی تقریر کا وقت ہو چکا تھا۔ اشر زیر لب مسکرا دیا۔ جناب اسپیکر، مجھے کچھ کہنا ہے۔ سوٹ میں ملبوس مدھم مسکراہٹ لیے وہ دراز قد اور سمارٹ سا آدمی کہنے لگا، حکومتی اراکین کو چاہیے کہ وہ تحمل رکھیں، میں ان کو بور نہیں ہونے دوں گا۔ ہال میں کہکا گونجا۔ دلچسپی بھری توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی۔ کل مجھے کسی نے کہا کہ آج اس بل کو 250 ووٹ مل جاتے ہیں تو ہم 60 اپوزیشن اراکین کے نہ میں ووٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ گردن گھما کے پورے ہال کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں ملیشیا کے لوگوں کو آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرے لوگ جب بھی ایک بڑے عدد کے مقابلے میں چھوٹے عدد کی مخالفت دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ان چند لوگوں کی ہاں یا نہ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، کیونکہ مخالفت عددی نہیں اصولی ہوتی ہے۔ ہم لوگ صوفیہ رحمان کے اس قانون کے خلاف ووٹ اس کو ہرانے کے لیے نہیں ڈال رہے، ہم اپنا اختلاف، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے آئے ہیں۔ ہم تھوڑے ہیں، مگر ہم نام میں ووٹ دے کر سارے ملک کو پیغام دینے آئے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنی کم تعداد سے گھبرائے بغیر ہم نے غلط کو غلط کہنا ہے، اور اگر ہم یہ کہنا سیکھ لیں تو ہم اسے ایک ایک مخالف کے 10 پہ بھاری ہوگا، کیونکہ صوفیہ رحمان صرف اپنی اور اپنے والد کی کرپشن کو چھپانے کے لیے۔ ہال میں شور گونجنے لگا، تادیبی فقرے، نعرے۔ وان فاتح بھی مزید اونچا بولنے لگا، اور اپنی چوری کو چھپانے کے لیے حکومتی ارکان جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ روز نت نئے بل لے آتی ہیں تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں۔ لوگ کھڑے ڈیسک بجانے لگے، جس کا مطلب احتجاج تھا۔ فاتح کی آواز مزید بلند ہو گئی اور گردن پہلے سے زیادہ اونچی۔ اگر پردھان منتری صاحبہ، یاد رکھیے گا، جب تک وان فاتح رمزال زندہ ہے وہ آپ سے آپ کی چوری کا حساب مانگتا رہے گا، اور ایک دن آپ کو اس ملک میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کسی نے بل کی کاپیاں ہوا میں اڑائیں، کسی نے فائلیں نیچے گرائیں۔ اپوزیشن کے ساتھ اراکین کاغذ اچھالتے ہوئے نعرے بھی لگا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہم اس بل کی مخالفت میں ایوان سے واک آؤٹ کرتے ہیں، کہہ کے وہ مائک پہ جھکا اور ڈیسک پہ 2 دفعہ زور سے ہاتھ مارا، پھر سیدھا ہوا اور نشست کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ وارثین نیشنل کے اراکین کاغذوں کے پرزے اچھالتے اس کی مہیت میں دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حکومتی اراکین شور کر رہے تھے اور اسپیکر مسلسل بیٹھ جائیے، ایسا نہ کیجیے کہہ کے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپوزیشن اراکین باہر نکلے تو وہاں کھڑے رپورٹرز دھڑا دھڑ تصاویر کھینچنے لگے۔ فاتح، جو سب سے آگے تھا، مسکرا کے ہاتھ فضا میں ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ مسز اسرا کا فون ہے سر۔ وہ راہداری میں چلتا جا رہا تھا جب عثمان نے اپنا فون اسے لا دیا۔ فاتح نے فون کان سے لگایا۔ کیا ہوا؟ تمہیں کال کر رہی تھی، تم اٹھا نہیں رہے تھے۔ فائل کا کچھ پتہ چلا؟ وہ فکر مند لگ رہی تھی۔ تمہارے بھائی کو بہتر پتہ ہوگا۔ وہ لفٹ میں داخل ہوا۔ وہ تالیہ جاتے ساتھ اشر کو بتائے گی، اور اشر بہت برا منائے گا کہ ہم نے تالیہ بھی شک کیا۔ شک کیا؟ مجھے یقین ہے یہ اسی کا کام ہے، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ لفٹ نیچے جا رہی تھی۔ عثمان خاموشی سے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا ہم اوریجنل فائل دوبارہ نہیں نکلوا سکتے؟ جب تمہارا گھر تمہارے نام رجسٹرڈ ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ وہ فائل اگر ایش نے چوری بھی کروائی ہے تو اب وہ تو ہمیں نہیں ملنی، بہت وقت لگ جائے گا اس میں۔ خیر، میں مصروف ہوں، گھر آ کے بات کرتا ہوں۔ اس نے فون عثمان کی طرف بڑھا دیا۔ اب وہ اکتایا ہوا لگنے لگا۔ فارس کو ڈھونڈو، اس سے کہو مجھ سے پارکنگ میں ملے، ہرنوں کے پاس۔ کچھ سوچ کے بولا تو عثمان نے آسپات میں سر ہلا دیا۔ لفٹ کے دروازے کھلنے لگے۔ فاتح نے چہرے پہ وہی مسکراہٹ طاری کر لی۔ سیاست کا بزنس فیس۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کو ہم ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں، اور مجھے آپ لوگوں سے ایک شکایت ہے۔ آپ لوگوں نے
کومنٹس میں کبھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ آج کے ایپیسوڈ کیسی تھی یا اسرا کا کریکٹر آپ کو کیسا لگا. اسرا کو چھوڑیں، آپ نے مجھے کسی کریکٹر کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا. کمنٹس میں فیڈ بیک تو دے دیا کریں یار، انسان کو تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. اور لائک بھی کر دیجیے گا میری آج کی ویڈیو کو، اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، ٹھیک ہے. اور مجھے دیں اجازت، کل ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.